عید کا دن ہے، خواجہ خواجگاں ہے، حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری ہے صاحب، نیا کپڑا لباس زیب تن کیے ہیں، اپنے والد صاحب کے ساتھ عیدگاہ چلے جا رہے ہیں۔ راستے میں کیا دیکھا؟ ایک نابینا یتیم بچہ آنسوؤں کے قطرات بہا رہا ہے۔ خمیرے خواجہ غریب نواز ٹھہر گئے، ٹھہر کر کہا بھائی کیوں رو رہے ہو؟ میں معین الدین ہوں، بتاؤ آنسو کیوں بہا رہے ہو؟ کہا معین الدین اگر میرے پاس بھی میرا باپ ہوتا، میری ماں ہوتی تو مجھے غسل دلاتی، کپڑا پہناتی اور مجھے بھی عیدگاہ نماز پڑھنے کے لیے میری ماں بھیج دیتی۔ اے معین میرے پاس نہ تیرے جیسا بھائی ہے، نہ میرے پاس تیری ماں کی طرح ماں ہے، نہ میرے پاس تیرے باپ کی طرح باپ ہے۔ خواجہ غریب نواز نے جب اس کی باتیں سنی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آج ہم دوسرے کا غم سن کر نہیں روتے، ہمارے دل میں طرف پیدا نہیں ہوتی، کیوں صاحب؟ دوسروں کا غم سن کر جب رونا آ جائے نا، سمجھ لو تو بھی زندہ ہے، تیرا ضمیر بھی زندہ ہے، تو بھی زندہ ہے، تیرا کردار بھی زندہ ہے۔ اے اسلام کے مقدس شہزادوں، حضرت خواجہ غریب نواز ہے، اس نابینا ساتھی کی کلائی پکڑتے ہیں۔ کہا ابا حضور آپ عیدگاہ چلیے میں آتا ہوں۔ گھر لے کر کے گئے، کہا امی جان میرے اس ساتھی کو غسل کرا دیجئے، میں نے آج سے اسے اپنا بھائی بنا لیا۔ خواجہ غریب نواز گھر کے اندر گئے، اپنے پرانا کپڑا پہن لیا، نیا کپڑا جسم سے اتارا اور اس نابینا دوست کو پہنایا، خوشبو لگایا، ٹوپی پہنائی، کہا دوست مان لے آج تیری عید ہو گئی، تو قسم خدا کی معین الدین کی بھی عید ہو گئی۔ جب غریب نواز اسے لے کر عیدگاہ گئے، زمین بھی مسکرا رہی ہے، آسمان بھی مسکرا رہا ہے۔ اے میری قوم کے شہزادوں، صرف ہمارے گھر میں خوشی آ جائے اس کا نام عید نہیں۔ اللہ نے تجھے دولت دی ہے، 5,000 کا تنہا کپڑا، 4,000 کا، 1,000 کے 5 کپڑے خریدو، 4 غریب ساتھیوں کو دے دو، 1 کپڑا خود پہن لو، ساتھ میں عید کی نماز پڑھنے جاؤ۔ جب ان کے کپڑے کو دیکھو تو مسکراتے ہوئے نظر آؤ گے، کہو گے فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ جب تم مرے گا تو تجھے جنت الفردوس کا لباس عطا کیا جائے گا۔ جب تک وہ کپڑا پہنے رہیں گے اللہ تعالیٰ تیرے جسم کو بلاؤں سے بچا کر رکھے گا، تیرے جسم کو بیماری نہیں لگے گی، تیرا جسم محفوظ ہوگا، تو طاقتور ہوگا۔ اس لیے تو چاہتا ہے تیری دنیا بھی حسین ہو، تیری آخرت بھی حسین ہو، تو دسترخوان پہ بھی غریبوں کا ساتھی بناؤ اور کپڑا پہننے میں بھی غریبوں کو ساتھی بناؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ روزے میں کھا جائے گا، ان بطش ربک لشدید، تیرے مولا کی پکڑ بہت سخت ہے۔ پوچھا جائے گا اے میرے بندے، اللہ کہے گا میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی کیوں نہیں پلایا، میں ننگا تھا تو نے مجھے کپڑا کیوں نہیں پہنایا۔ وہ کہے گا مالک و مولا تو تو کھانے سے پاک تھا، پاک ہے، تو تو پینے سے پاک ہے۔ جب بات پینے کی آ گئی تو سنو غور سے، میرے آقا فرماتے ہیں کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ زمین والوں پہ مہربان ہو جاؤ، خدا تجھ پہ مہربان ہو جائے گا۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مہربانی کا مطلب کیا ہے؟ امام غزالی نے اپنی کتاب مکاشفۃ القلوب میں لکھا، کہا محبت کو بڑھاؤ، دوسروں کے غم میں شریک ہو جاؤ، ایک دوسرے کے دکھ سکھ کا ساتھی بن جاؤ۔ کہتے ہیں آقا فرماتے ہیں سنو ایک انسان مسافر تھا، راستے سے گزر رہا تھا، گنہگار تھا، اور دوسری روایت میں آیا کہ ایک گنہگار ناچنے والی عورت تھی، راستے سے جا رہی تھی، اسے پیاس لگی، صاحب کنویں کے قریب جاتی ہے، جا کر پانی نکال کر خود پی لیتی ہے، دیکھتی ہے ایک کتا بغل میں کھڑا ہے، پیاس سے اس کی زبان لٹک رہی ہے۔ اس فاحشہ عورت نے اپنے دوپٹے میں موزے کو باندھا، موزے کو نیچے کیا، موزے میں پانی بھر کے نکالا اور نکال کر اس کتے کو پلا دیا۔ جانتے ہو صرف کتے پیاسے کتے کو پانی پلا دینے کی وجہ سے اللہ نے اس عورت کے گناہوں کو معاف کر دیا اور اللہ نے اسے جنت عطا فرما دیا۔ جب ایک فاحشہ عورت ایک کتے کو پانی پلا دے تو اللہ اسے جنت دے دے،
बता मेरे इस्लामी भाइयों, तुम अपने पड़ोसी को पानी पिलाओगे, तुम अपनी गरीब माँ को पानी पिलाओगे, तुम अपने गरीब भाई को खाना खिलाओगे, तुम अपनी गरीब बहन की मदद करोगे, तुम अपनी गरीब दादी की मदद करोगे। पता जब कुत्ते को पानी पिला दिया जाए तो खुदा जन्नत दे दे, तुम अगर किसी आलिम को पानी पिलाओगे खुदा तुझे जन्नत क्यों नहीं देगा? तुम किसी हाफिज को पानी पिलाओगे खुदा तुझे जन्नत क्यों नहीं देगा? तुम अपनी माँ की खिदमत करोगे खुदा तुझे जन्नत क्यों नहीं देगा?